الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دائما ابدا. جس آیت کو بھی تلاوت کیا گیا ہے اور اس آیت میں جو واقعہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، یہ قرآن کریم میں تقریباً 7 جگہ آیا ہے. 7 جگہ اس کی 7 تکراریں ہیں، اور کوئی بھی ذکر یا بیان افادے سے اور مقصد سے خالی نہیں ہے. ما قبل میں ذکر تھا قیامت کا اور گناہ گاروں کو نامہ اعمال کا دیے جانے کا. اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یہ اصل میں اوپر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یہ ذکر تمہیداً ہے، اصل ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. یہ مقصد ہے، لیکن پورا واقعہ دہرایا جا رہا ہے. وَإِذْ اے اذکر وقت قولنا لَهُمْ اسجدوا لِآدَمَ. اس کا مطلب ہوتا ہے اے پیارے حبیب یاد دلاؤ، اے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، فرشتوں سے فرمایا تھا. اب قال کا مقولہ کیا ہے؟ اسجدوا لآدم. کیا کہا تھا؟ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کی تعظیم کرو. چونکہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا فرشتوں سے، جو حکم تھا، ظاہر یہ کہ سجدہ عبادت نہیں تھا. 13ویں پارے میں بتا چکا ہوں میں کہ سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تحیت یا تکریم تھا، وہ وضع الجبہۃ علی الارض نہیں تھا، یعنی پیشانی زمین پر رکھنے سے نہیں بلکہ جھکنا، تعظیم بجا لانا، جھک جانا. تو یہی سجدہ تھا جس کا رب نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، فرشتوں نے کیا تھا. ہماری شریعت میں سجدہ تحیت اور تکریم بھی سلام سے منسوخ ہو گیا. ہمارے ہاں آنے والے مہمان یا کسی بڑے بزرگ کی تحیت اور تعظیم کس سے کی جائے گی؟ سلام سے. ثم نسخ بالسلام، یہ سجدہ اس شریعت میں سلام سے منسوخ ہوا. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے تعظیم کریں گے. یہ دعا بھی ہے اور تکریم بھی ہے، یہ دعا بھی ہے اور تکریم تعظیم بھی ہے. اس لیے حکم ہے کہ بہتر یہ کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. جو پچھم سے آ رہا، ایک پچھم سے آ رہا ہے، ایک پورب سے آ رہا ہے، تو پورب سے آنے والا پچھم سے آنے والے کو سلام کرے. اب یہ سجدہ کن فرشتوں کو تھا؟ بعض فرشتوں کو تھا، زمین کے فرشتوں کو تھا. تو زیادہ ظاہر یہی ہے قرآن کریم کی جو اور دوسری آیات ہیں جن میں آیا ہے کلہم اجمعون،
یہاں تو وہ ذکر نہیں ہے، کلہم اجمعون، یہ سجدہ سب فرشتوں نے کیا تھا. یہ سجدہ تکریم اور سجدہ تحیت اور تعظیم آدم کو سب فرشتوں نے کیا تھا. فسجدوا، تمام فرشتوں نے. البتہ استثناء کیا ہے، ایک ملائکہ کی جماعت ہے جنہیں کہا جاتا ہے ارواح العلیہ یا ارواح العالیہ، جنہیں خبر ہی نہیں ہے دنیا مافیا کی. وہ جب سے پیدا ہوئے تب سے یاد الہی میں منہمک اور مستغرق ہیں، انہیں ما فیہا کی خبر ہی نہیں ہے. وہ نہیں جھکے تھے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں تھا. سب فرشتے سجدہ بجا لائے الا ابلیس، لیکن ابلیس نہیں جھکا، ابلیس نے تعظیم نہیں کی. اب تعظیم کی کیوں نہیں جھکا؟ وہ کانا من الجن، وہ جنی تھا، وہ فرشتہ اصل میں تھا ہی نہیں. فرشتوں میں رہنے لگا تھا، فرشتوں جیسی صورت اور شکل اور لباس یا جو بھی کام تھے وہ فرشتوں جیسے تھے، لیکن کانا من الجن، اس کی اصل جن. اے خلقہ من نار السموم، وہ نار سموم سے پیدا کیا گیا تھا، نار سموم سے. البتہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہ کے عبادت کر کے ان کا معلم بن گیا تھا، ان کا استاد بن گیا تھا، ان کا رئیس بن گیا تھا، تو حکم سجدہ میں شامل تھا. ایک کتاب ہے تکملہ نام کی، اس میں بتایا گیا اسی کہ کانا من الجن، یعنی کانا من الجن مطلب ہے کانا اول الجن، جیسے آدم اول بشر ہیں، آدم اول بشر ہیں، آدم اول بشر ہیں، یعنی ابو البشر ہیں. تو کانا من الجن مطلب یہ ہے کہ جیسے آدم اول البشر ہیں، ابو البشر ہیں، ایسے ہی جنات ابو الجن ہے. شیطان ابلیس جو ہے یہ ابو الجن ہے. آدم اول انسان اور ابلیس اول جن، اول شیطان. ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ بغوی، یہ ابلیس کے بارے میں بتاتے ہیں کانا اسمہ عزازیل، اس کا نام سریانی زبان میں پہلے تھا عزازیل. فرشتوں جیسا نام بھی ہو گیا تھا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ایسے ہی اس کا نام بھی ہو گیا تھا عزازیل، سریانی زبان کا لفظ ہے عزازیل. اسی عزازیل کا ترجمہ عربی میں کرتے تھے حارث. کہیں کہیں بہت سی عمل یا ان کی کتابوں میں لفظ حارث آتا ہے، عاملین جو عمل کرتے ہیں اس میں حارث کا ذکر آتا ہے. نافرمانی کے بعد، انکار کے بعد پھر اس کا نام بدل دیا گیا اور اس کی صورت بھی بدل دی گئی. نام ہو گیا ابلیس اور شیطان، اور صورت جو تھی خوبصورت تھا، بہت حسین و جمیل تھا، وہ صورت بھی اس کی مس کر دی گئی. شیطان کا معنی بعودا، دور ہوا رحمت سے، یا ابلیس کا معنی ہے مایوس ہو گیا رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ. ففسق عن امر ربہ، تو نکل گیا وہ اپنے رب کے حکم سے. فسقہ، فاسق، جو لوگ خلاف شرع ارتکاب کرتے ہیں، خلاف شرع، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کا انکار کرے وہ خارج از اسلام. جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے وہ منافق، اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ فاسق. مانتا بھی ہے دل سے بھی، زبان سے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. ایک آدمی مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، میں دل سے مانتا ہوں اور زبان سے اقرار کرتا ہوں لیکن نماز پڑھتا نہیں، تو وہ ہے فاسق. جو دل سے انکار کرے، زبان سے اقرار کرے وہ منافق، اور جو دل سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کا انکار کر دے اور زبان سے بھی، تو وہ اسلام سے خارج، منکر، اور عمل نہ کرے وہ ہوتا ہے فاسق. فسق عن امر ربہ،
مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکل گیا، اپنی اصل پر پہنچ گیا۔ خدا کا حکم ہی ایک ایسی کسوٹی ہے، یہ ہر انسان کی ایک جبلت ہے، ایک اپنی فطرت ہے، جس فطرت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب اس کی فطرت ظاہر ہوتی ہے خدا کے حکم سے۔ حکم خدا بند قدوس جو ہے وہ انسان کی فطرت کی کسوٹی ہے۔ تو جو اسے حکم دیا گیا تھا، جس بات کا پر وہ مامور تھا، اس کو وہ نہیں بجا لایا۔ ولو کانا ملکن، اگر وہ ملک ولو کانا ملکن، اگر وہ فرشتہ ہوتا تو یقینی طور پر وہ خدا کے حکم کا انکار نہیں کرتا، خدا کا حکم بجا لاتا۔ وہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے جو ہے وہ اس طرح کے کام ان سے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا۔ اب اصل چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ، اب ہم مقصود ہے یہاں پر افتتخذونہ وذریتہ، ذریت سے مراد ہیں اس کے اتباع، پیروکار، اس کے چیلے یا اس کی اولاد۔ یہ بھی آیا کہ اس کی اولاد ہے، جس طرح سے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے اس کی بھی اولاد ہے۔ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں کس طرح سے اس کی اولاد ہوتی ہے، کیا ہے، بہرحال اس کی بھی کثیر اولاد۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، جو خدا کے حکم سے نکل گیا، جو خدا کے حکم کا منکر ہوا، تو کیا تم اس کو اپنا والی بناؤ گے؟ اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں کو اپنا دوست بناؤ گے، اپنا معین، اپنا مددگار، اپنا معاون بناؤ گے تم؟ افتتخذونہ، کیا ایسا کرو گے تم؟ ایک جملہ اور آ رہا آگے، وہ پہلے میں بتا دوں۔ فرماتا ما اشہدتہم، ابلیس اور ابلیس کی اولاد اور اس کے پیروکار اور اس کی ذریت کو میں نے کہیں پر شامل نہیں کیا ہے۔ اور کون نہ رہا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر و حجر، جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، ہم نے ان میں سے کسی کی تخلیق کے وقت شیطان اور شیطان کے چیلوں سے مدد نہیں لی ہے۔ ایک عجیب نقطہ ہے، ایک عجیب، میں آخر میں بیان کروں گا اس آیت میں۔ جب ہم نے ان سے مدد نہیں لی ہے تو میری عبادت میں ان کو شریک کیوں کر رہے ہیں؟ ما اشہدت، اشہدہ یشہد، اشہاد باب فعال سے، اسی سے بنا شہادت، شہدہ یشہد، باب ثلاثی مجلس ہو جائے گا، گواہی دینا، اور ایک اشہدت حاضر کرنا، حاضر لانا، شامل کرنا، مدد لینا۔ ہم نے ابلیس اور ابلیس کی اولاد یا ابلیس کے پیروکاروں سے زمین و آسمان، چاند و سورج، یہ جتنی بھی عظیم مخلوقات ہیں جن کو خدا نے کل سے پیدا کیا ہے، ہم نے ان میں کسی سے مدد نہیں لی، صرف میں نے پیدا کیا ہے۔ جب خالقیت میرے ساتھ ہے تو معبودیت ہی میرے ہی ساتھ ہونا چاہیے۔ جب یہ کوئی خالق نہیں ہے تو یہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ لگا کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ ایسی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنے کلام کی حقیقت، ہم لوگ تو بہت انکار کیا کیوں اس نے، سجدے سے منحرف کیوں ہوا؟ اصل میں زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، روئے زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خازن جنت بھی بنا دیا، بادشاہ فرشتوں کا بنا دیا، دنیا کے جو فرشتے ہیں ان کا بادشاہ بنا دیا، رئیس معلم بنا دیا، اور جیسے ہی رئیس اور معلم بنایا گیا، اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لیا خود،
بنایا تو خدا نے تھا، تو بولا میں تو اشرف اور اعلیٰ ہوں، اور یہ بات اپنے دل میں اس نے چھپائے رکھی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں دل میں رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، امتحان کے بعد وہ چیزیں وہ پول کھل جاتی ہے سب۔ اس نے اس بات کو دل میں چھپائے رکھا، اور وہ تواضع، وہ عاجزی جو اس کے اندر آنا چاہیے تھی رتبہ ملنے کے بعد، عزت ملنے کے بعد، مرتبہ ملنے کے بعد، رئیسیت ملنے کے بعد، مالکیت یا سلطانیت ملنے کے بعد، اس کے اندر تواضع آنا چاہیے تھی، عاجزی آنا چاہیے تھی، بجائے اس کے اس نے اپنے دل میں یہ کبر چھپا لیا، اور جب خداوند قدوس نے حکم دیا تو اس کا کبر ظاہر ہو گیا۔ ابا واستکبارا، اس کی سزا یہ ملی کہ غیر اسمہ و صورتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی بدل دیا، اس کو نکال بھی دیا گیا، دھتکار بھی دیا گیا، سارے عہدے سارے مرتبے چھین لیے گئے، اور نام بھی بدل دیا گیا، صورت بھی بدل دی گئی۔ اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں عربی لٹریچر، اور عربی ہماری تو چھوٹی سی لائبریری، چھوٹی سی مدرسے کی ہمارے یہاں بھی ہے، 10 12 جلدوں میں، تو عربی کی امثال بڑی مشہور ہیں، یہیں پر نام بدلنے اور شکل بدلنے پر۔ امام ابن جوزی، علامہ ابن جوزی بہت بڑے غوث اعظم کے معاصرین چھوٹے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بعد میں، اور آپ کے متی بنے، بڑی کتابیں لکھی، حدیث، تفسیر اور بہت کتابیں لکھی، ادب۔ انہوں نے ایک مثال بیان کی اپنی کتاب میں عربی کی، ایک مثال، کہاوت، جسے مثال کا مطلب ہے کہاوت۔ بیان کی، وہ بیان کرتے ہیں، جاء کلب الی الاسد، جنگل میں ایک کتا ایک شیر کے پاس آیا، اور اس کتے نے شیر سے کہا، یا سید السباع، اے درندوں کے سردار، اے جنگل کے بادشاہ، میرا نام بدل دو، بہت خراب نام ہے، لوگ مجھے کتا کہتے ہیں، میرا نام بدل دو، لوگ مجھے کتا کہتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا لوگ مجھے کتا کہیں، کوئی دوسرا نام رکھ دو، اگر شیر نہ رکھو تو کوئی اور ہی نام، دوسرا نام رکھو، کوئی تو بدل دو نام۔ تو شیر نے کہا، اے خائن، تیرے لائق یہی نام ہے، تو اسی نام کے لائق ہے، تو اپنا نام مت بدلا، تیری خصلتیں جو ہیں، تیری خصلتوں کے مناسب یہی نام ہے۔ بولا نہیں بدل دو، تو اس نے کہا، شیر نے کہا، اچھا ٹھیک، ہم تمہارا نام کل بدلیں گے، ہم تمہارا نام کل بدلیں گے، جاؤ کل آنا تم۔ اور اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا دیا، جب یہ گوشت کا ٹکڑا لے جاؤ، یہ اسے تم محفوظ رکھنا، کل اس کو ہم کھائیں گے، اس کو کھانے کے بعد پھر کل تمہارا نام بدلیں گے۔ تو وہ کتا، عربی میں کلب کہتے ہیں، وہ کتا اس گوشت ٹکڑے کو لے گیا، شام تک محفوظ رکھا، اور بار بار نفس اچھل رہا ہے کہ یار گوشت کا ٹکڑا کھا لیں، بولے نہیں یار مت کھاؤ، بار نفس کا نام بدل دیا جائے، کتا نہیں رہیں گے ہم، بار بار کہہ رہا ہے، مچل رہا ہے اس کا نفس، کھاؤ یار اتنا بڑھیا، کیسا عمدہ لال لال کیسا چھٹا ہوا گوشت ہے جانور کا، کھاؤ۔ بہرحال وہ کافی دیر اپنے نفس سے لڑتا رہا، پھر آخر میں بولا، ارے نام کوئی کتا نام برا تھوڑا ہے، کتا بھی نام کوئی برا تھوڑا ہے، ارے نہیں بدلے گا اس کا، لاؤ کھاؤ گوشت۔ اور وہ نہیں اپنے نفس کو روک پایا، اس نے وہ گوشت کھا لیا۔ اب جب کل ہوا تو شیر بولا، کیوں بھائی تو نام بدلا رہا تھا، تو کتنا بڑا خائن ہے، تیرے لائق یہی نام ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر امت، یہ کس کا نام ہے، پوری امت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر، کس نے نام دیا ہمیں، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، خدا نے ہمیں اچھا لقب دیا تھا، اچھا نام دیا تھا، آج دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے،
ہمارے اعمال نے، ہمارے نفس نے ہمارے نام بدلا دیے. ہماری نافرمانیوں کی بنا پر ہمیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. ہم نفس کے ایسے غلام بنے، شیطان کے ایسے غلام بنے. اسی بنا پر خدا نے ہمیں تو کنتم خیر امتن کا لقب دیا تھا. کنتم خیر امتن، تم دنیا کی سب سے بہتر جماعت ہو. خیر امت کا لقب ملا ہے ہمیں. وفی ہذا 70ویں پارے میں، 70ویں کے پارے آخر میں ہے، خدا نے سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے نام میرا مسلم رکھا ہے، مسلم. اور آج ہمیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کیوں کہا جا رہا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. ارے تو تمہیں متی تو میرا ہونا چاہیے تھا، تمہیں دوستی تو مجھ سے کرنا چاہیے تھی، اطاعت تو میری کرنا چاہیے تھی، لیکن تم میری اطاعت کے بجائے ابلیس کی اطاعت کر رہے ہو، ابلیس سے دوستی کر رہے ہو. تعجب ہے تمہاری اس دوستی پر، تعجب ہے تمہاری کہ تم نے کس کو چھوڑا کس کو لیا، کس کو چھوڑا کس کو پکڑا. جس نے تمہیں خیر امت کا لقب دیا تم نے اسی کو چھوڑ دیا. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ ابلیس اور اس کی ذریت تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور ان سے دوستی. حق تو یہ تھا کہ ابلیس سے عداوت رکھتے تم، ابلیس کے کاموں سے تمہیں عداوت ہونا چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ تم دوستی کر رہے ہو. حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان ابلیس سے دشمنی کرے، اس ابلیس سے عداوت رکھے، ابلیس کے چیلوں سے عداوت رکھے. بئس للظالمین بدلا، ہائے کسے چھوڑا کسے پکڑا. یہ بھی کہتا ہے بئس للظالمین بدلا، ظالموں کا برا بدل ہے. اللہ پاک کو چھوڑ کر ابلیس کو پکڑا، ابلیس کی ذریت کو پکڑا، ابلیس کو پوجنے لگے، ابلیس نے جو کہا وہ کرنے لگے، ابلیس کی اطاعت کرنے لگے، شرک میں مبتلا ہو گئے، بدعت میں مبتلا ہو گئے. شریعت کو چھوڑا شرک کیا، سنت کو چھوڑا بدعت کو پکڑا. یہ سب کیا ہے؟ بئس للظالمین بدلا. سنت کو چھوڑ کر بدعت کو پکڑ بیٹھے. بئس للظالمین بدلا، یہ تارک سنت کے لیے بھی ہے، تارکین شریعت کے لیے بھی ہے، تارکین قرآن کے لیے بھی ہے. بئس للظالمین بدلا، برا بدل ہے ظالموں کا. ہدایت قرآن میں تلاش کرنا چاہیے تھی، کہاں تلاش کر رہے ہیں ہدایت؟ آپ ہدایت سنت میں تلاش کرنا چاہیے تھی، کہاں تلاش کر رہے ہیں آپ ہدایت؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، یہ ایسی دلیل ہے اعلیٰ. ابلیس کی پرستش، ابلیس کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ابلیس اور اس کے چیلوں کو میں نے زمین سے لے کے آسمان تک جتنی چیزیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو سب آ گئی اس میں. زمین سے لے کے آسمان تک، چاند، سورج، ستارے، ماہو، انجم، بارش، پانی، ساری چیزیں سب ہم نے اپنی تکوینات، اپنی ایجادات اور تخلیقات میں کسی بھی چیز کی تخلیق و پیدائش کے وقت ابلیس اور اس کے چیلوں سے مدد نہیں لی، حاضر نہیں کیا ہے. یہ بھی نہیں کہا دیکھو آ کے میں پیدا کرنے جا رہا ہوں. ما اشہدتہم، کیوں؟ لأنہ هو الغنی، وہ غنی بے نیاز ہے کسی کی بھی مدد لینے، کسی کی مدد نہیں لیتا. وہ غنی ہے، غنی ہے، وہ اعانت و استعانت سے غنی ہے، غنی. ہم نے ابلیس اور اس کی ذریت کو حاضر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تخلیق میں غنی ہے، مخلوق سے غنی ہے. جب خالقیت میں غنی ہے تو الوہیت و معبودیت میں بھی کیا ہے؟ وہ شرک سے، اشراق سے پاک ہے. ولا خلق انفسہم، اور ابلیس کے چیلوں کو ایک دوسرے کو ایسا بھی نہیں کہ کچھ چیلوں کو پیدا کر دیا اور ان سے کہا تم دیکھو میں تمہاری ضرورت پیدا کر، بھی نا، ان آپس میں بھی. وما کن تو
ان کو پیارا نہیں بناتے ہم. وما كنتم متخذ المضلین عضدا. تخلیق میں یا اپنی شانوں میں سے کسی شان میں جمیع شیون میں ہم ان سے مدد نہیں لیتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مولا کریم اپنی خالقیت میں اور اپنی الوہیت دونوں میں منفرد ہے. ان اللہ تعالی منفرد فی الالوہیت والخالقیت. جو بھی ہے خدا کے سوا سب خدا کی مخلوق ہے اور سب خدا کے محتاج ہیں, سب خدا کے مدد کے منتظر ہیں, سب مخلوق ہیں. خدا قدوس نے کسی سے مدد نہیں لی. وَالْكُلُّ مَخْلُوقٌ لَهُ. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے, جنات کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, اور یہ تین مخلوقات بڑی ہیں. ایسے تو حجر جمادات چاند سورج ملائکہ یہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے, جنات ان کے بعد پیدا کیے گئے تھے. جیسا میں بیان کر چکا ہوں, جنات پہلے پیدا کیے گئے, اور اس زمین پر جس طرح سے انسان رہ رہے ہیں, انسانوں آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق سے پہلے اسی طرح جنات رہتے تھے. لیکن جناتوں نے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے خوردیاں کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا تھا, ان کو یہاں سے مار بھگایا سب کو. اس کے بعد جو فرشتے یہاں رہ وہی فرشتے یہاں رک گئے تھے, انہی میں بچ گیا تھا ابلیس, جنیوں میں سے رہنے لگا تھا. پھر اس کے بعد پیدا کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. قد خلق اللہ الملائکۃ والجن والانس فبین بینہم فی الصورۃ والاشکال والاحوال. البتہ صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, فرشتے علیحدہ ہیں, جنات علیحدہ ہیں, انسان علیحدہ ہیں, ہر ایک. قال سعید بن المسیب, سعید بن المسیب یہ جلیل القدر تابعی ہیں, اجلۂ تابعین سے ہیں. یہ یہاں پر فرماتے ہیں الملائکۃ لیسوا بذکور ولا اناث. فرشتے نہ مذکر ہوتے نہ مؤنث, نر مادہ نہیں. انسانوں کی طرح فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں. ولا یتوالدون, اور نہ ان کو تناسل ہے, نسل نہیں. ولا یاکلون ولا یشربون, نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. والجن یتوالدون وفیہم ذکور واناث. جنات جو ہیں وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں, اور ان میں تناسل بھی ہے, ان میں مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں, مرتے بھی ہیں. والشیاطین ذکور واناث, اور شیاطین جو انہی کی نسل سے ہیں وہ بھی مذکر و مؤنث ہے, ان کے بھی نسل چلتی ہے. لیکن یہ مرتے نہیں ہیں, یہ مرتے نہیں ہیں. بل یخلدون فی الدنیا, یہ دنیا جب تک رہی تب تک یہ رہیں گے. کما خلد فیہا ابلیس, جیسا کہ ابلیس میں ہے. اور ابلیس ہوا ابو الجن, یہ ایج کیا ہے, جناتوں کا باپ ہے. یہ ان کی حدیث رہی. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بے نیاز کئی افادات علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت بیان کیے. ایک دو میں نے اپنی طرف سے عرض کر دی. ایک افادہ صرف آج کے درس میں فرماتے فی الآیتین اشارات. نمبر ایک, منہا ما یتعلق باللہ تعالی اراد ان یظہر صفۃ لطفہ و صفۃ قہرہ و کمال قدرتہ و حکمتہ فاظہر صفۃ لطفہ بآدم. اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بہت اسماء, بہت نام ہیں, اسماء الہیہ, اسماء طیبہ. ان میں سے ایک نام ہے, ایک صفت ہے لطیف, اور ایک نام ہے قہار. ایک نام ہے لطیف یا لطیفو یا لطیفو, ایک نام ہے قہار جو جلالی ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالی کبھی زمین پر اپنے لطف کا اظہار کرتا ہے, اور کبھی اپنی صفت قہر کا اظہار کرتا ہے. اور صفت لطف اور صفت قہر کے ذریعے سے خداوند قدوس اپنی کمال قدرت اور کمال حکمت کو ظاہر فرماتا ہے کہ میرے بندے دیکھ لیں, جان لیں,
کہ میں کیسا صمد اور غنی ہوں، کیسا بے نیاز ہوں میں، جس کو جو چاہوں وہ بنا دوں، جس کو جو چاہوں وہ بنا دوں۔ عبادت کا حکم ہم نے ضرور اپنے بندوں کو دیا ہے، لیکن یہ عابد جان لیں کہ ان کے سجدوں، ان کی عبادت کا میں محتاج نہیں ہوں۔ ذرا سے کبر کی بنیاد پر روئے زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جہاں ابلیس کا سجدہ نہ ہوا ہو، اس کے باوجود وہ خدا بند قدوس کی صفت قہر کا مستحق ہو گیا۔ عالم اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے، عابد اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرے، زاہد اپنی زہد پہ، متقی اپنے تقوی پر، دولت مند اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ تعالی غنی مستغنی صمد ہے۔ تو فرماتے یہ تعلق اللہ ارادہ ان یظہر لطف صفت لطف ہی و صفت قہر ہی و کمال قدرت ہی و کمال حکمت ہی فاظہر صفت لطف ہی بآدم۔ اللہ تعالیٰ زمین پر کبھی صفت لطف ظاہر کرتا ہے، کسی کو صفت لطف کا مظہر بنا دیتا ہے اور کسی کو صفت قہر کا مظہر بنا دیتا ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جب صفت لطف کو ظاہر کرنا چاہا تو وہ آدم پر اپنا لطف ظاہر فرما دیا، اور صفت قہر کو جب ظاہر کرنا چاہا تو ابلیس سے ظاہر کر، اور حکم دیا ابلیس کو آدم کو سجدہ کرو۔ اور وہ کیسے؟ بہت اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، انسان سمجھ بھی نہیں پاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کس طرح نہیں، ابلیس تو سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ آدم یہ مٹی سے ایک پتلا کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ آخر سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، یہ جہاں کعبۃ اللہ ہے یہ مکے میں یہ سب یہ کیوں مٹی گوندی جا رہی ہے، یہ روئے زمین سے مٹی کھٹی کیوں بنائی جا رہی ہے، اور یہ کیوں گوندی جا رہی ہے، اور یہ کیا ایک ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہونے والا ہے، ہونے والا کیا ہے۔ اور صفت لطف اور صفت قہر کو کس طرح ظاہر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو من صلصال کالفخار سے پیدا فرما دیا اور فرشتوں کو حکم دیا، ان کو حکم دیا جو نور سے پیدا کیے گئے۔ بتاؤ سجدہ کس سے کرایا جا رہا ہے؟ نور سے ہے، اور کس کو کرایا جا رہا ہے؟ جو مٹی سے ہے۔ تو فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نور ہیں مٹی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نور ہیں، یہ میرا نسب نور ہے اور ان کا نسب مٹی ہے، یہ نہیں دیکھا۔ الذین خلقوا من نور بسجودہ من کمال لطفہ وجودہ، اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا، سر جھکا دیا، یہ اللہ تعالی کا کمال لطف تھا، اس کا کمال جود تھا کہ فرشتوں کو توفیق دی جھکنے کی، اور قہر کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ ابلیس پر صفت قہر کو ظاہر کیا کہ حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ بعد انکار رئیس الملائکہ و مقدمہم و معلمہم، حالانکہ وہ فرشتوں کا بادشاہ تھا، ان کا پیشوا تھا، ان کا معلم تھا، اشدہم اجتہادا فی العبادت، اور فرشتوں اشدہم اجتہادا فی العبادت بہت زیادہ محنت کرتا تھا ریاضت میں، حتی لم یبق فی سماوات ولا فی الارضین سبع، ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی ایک بالغ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ حتی لم یبق فی سبع سماوات، خالی ساری زمینیں نہیں ہیں، حتی لم یبق فی سبع سماوات، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں ایک بالغ بھی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ حتی امتلا من العجب بنفسہ، یہاں تک کہ اتنے سجدوں کی کثرت سے اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ حتی لم یرا احدا، اس نے کسی کو اپنے سے بڑا نہیں جانا، ہم سب سے بڑے ہم ہی ہیں۔ فابا یسجد لآدم، تکبرا اس نے انکار کر دیا۔ وکان انا خیر منہ، اور میں ان سے بہتر ہوں۔ فلعنہ اللہ تعالی وطردہ، اللہ اکبر،
اللہ پاک نے اسے ملعون کر دیا، دھتکار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب جب انسان یا مومن پڑھیں گے تو ابلیس کو ہی دھتکار پڑتی رہے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قہر، یہ صفت قہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، یہ اس کی صفت قہر ہے۔ اور کمال قدرت اور کمال حکمت یہ کہ اللہ اکبر، اس نے ایک مٹھی مٹی سے، اللہ اکبر، مٹی کثیف ہے، سفلیات سے ہے، اللہ اکبر، عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ مٹی مسجود ملائکہ ہو گئی، وہ مٹی مسجود ملائکہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔